قرآن مجید میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ القصص کی آیت نمبر 38 میں بیان فرماتا ہے کہ فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا کسی خدا کو نہیں جانتا، حامان ذرا اینٹیں تیار کر کے میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اسی مفہوم کی سورۃ المومن کی آیت نمبر 36 ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں۔ مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی فرعون نے اپنی قوم کو فریب دینے کے لیے کہی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ برحق معبود صرف اللہ ہے، لیکن صرف اپنی رعایا کو دھوکے میں رکھنے کے لیے فرعون یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور اس دعوے کی تصدیق کے لیے جو عمارت بنوانے کا حکم اس نے حامان نامی شخص کو دیا وہ اس کا وزیر تھا۔ جب حامان کو یہ حکم ملا تو اس نے اینٹیں بنانے اور چونا پکوانے کا کام فوری طور پر شروع کر دیا۔ یہ مینار نما بلند عمارت بنانے کے لیے ہر چیز کا انتظام کیا جانے لگا، پوری دنیا سے معماروں کو اکٹھا کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مزدوروں کے علاوہ صرف کاریگروں کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ یہ بلند ترین عمارت تعمیر کرنے میں 7 سال کا عرصہ لگ گیا، اور جب یہ مکمل ہوئی تو اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں تھی۔ فرعون نے جب یہ محل نما عمارت دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ بالکل میری خواہش کے مطابق تیار کیا گیا ہے، لیکن خواتین و حضرات، وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ یہی محل اس کی اور اس کی قوم کی تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے فرعون ہی کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا، اور جب آپ کو نبوت عطا ہوئی اور اللہ کے اذن سے آپ نے کلمۃ الحق بلند کرنا شروع کیا تو پھر فرعون کا زوال شروع ہو گیا۔ خواتین و حضرات، ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو فرعون کے اسی عمارت کے متعلق بتائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون کے حکم پر یہ بلند ترین عمارت تیار کر لی گئی تو فرعون اور اس کے حواری اس کی چھت پر چڑھے، انہوں نے آسمان کی جانب تیر برسائے۔ جب یہ تیر زمین کی طرف لوٹے تو وہ سرخ آلود تھے، جس پر فرعون اور اس کے حواری نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ انہوں نے موسیٰ کے خدا کو ختم کر دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے اپنا پر مار کر اس عمارت کے 3 ٹکڑے کر ڈالے، اور روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک ٹکڑا فرعون کی قوم پر بھی گرا، جس کی وجہ سے وہ لاکھوں سرکش لوگ مارے بھی گئے۔ حتیٰ کہ یہ تک کہا جاتا ہے کہ اس محل کی تعمیر میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا وہ بھی کسی نہ کسی ناگہانی آفت کا شکار ہو کے مارے گئے۔ یوں اللہ رب العزت نے فرعون کا یہ محل نما عمارت طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کی درمیانی مدت میں مٹا ڈالی۔ جب فرعون نے اپنے آپ کو جھوٹا پڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ رب العزت نے اسے 9 مختلف معجزات سے آزمایا۔ سورۃ الاسراء کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانات واضح عطا کیے۔ مفسرین کرام سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 101 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ 9 معجزات حضرت موسیٰ کا عصا، ید بیضا، نقش سمرات، طوفان، ٹڈی دل، مینڈک، خون، قمل اور قحط سالی کے عذابات تھے۔ ایک کے بعد دوسرے عذاب سے تنگ آ کر فرعون اور اس کے حواری حضرت موسیٰ کے پاس آتے، اور آپ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ٹل جاتا تھا، مگر فرعون اور اس کی قوم ایمان لانے کی بجائے کفر و شرک پر مضبوطی سے جم جاتے۔ ان کے دلوں میں جو رعونت اور دماغوں میں جو تکبر تھا وہ حق کی راہ میں ان کے لیے زنجیر بنا رہا، اور اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ جب فرعون نے ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل جائیں، لیکن فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن مجید کی سورۃ الشورى کی آیات نمبر 61 سے 66 تک وہ سارا واقعہ مذکور ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر لاٹھی ماری تو اس نے آپ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو راستہ دے دیا، لیکن جو ہی فرعون اور اس کے حواری حضرت موسیٰ کا تعاقب کرتے کرتے اس پانی میں پہنچے تو فرعون اور اس کی قوم وہیں پر غرق ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں نشان عبرت بنانے کا اعلان قرآن کریم میں کیا۔ صدیوں کے بعد جب فرعون کی لاش ملی تو معلوم ہوا کہ یہ حکمران ڈوب کر مرا تھا۔ اسی طرح اس کی بلند ترین عمارت کے کھنڈرات کا جب ماہرین نے جائزہ لیا تو اس میں کچھ ایسے خفیہ راستے بھی ملے کہ جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ فرعون ان راستوں سے ہو کر کہیں نہ کہیں پہنچنا چاہتا تھا۔ اس سے بھی قرآن کریم کی اس آیت کی تصدیق ہوئی کہ جس میں فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند عمارت بنواؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں۔
اسی طرح قرآن کریم کی ان آیات کا ایک اور معجزانہ پہلو بھی سامنے آیا، وہ یہ کہ فرعون اپنے وزیر حامان سے کہہ رہا تھا کہ تو میرے لیے ایک ایسی عمارت بنا جو اینٹوں سے بنی ہوئی ہو۔ قرآن مجید کے مخالف مورخین کافی عرصے اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ قرآن کا یہ بیان تاریخی حقائق کے خلاف ہے، اس لیے کہ مصر کی قدیم تاریخ میں اینٹوں کا وجود نہیں پایا جاتا تھا، چنانچہ قرآن کا یہ کہنا کہ میرے لیے اینٹوں سے بنی عمارت بنواؤ قطعاً درست نہیں۔ قرآن مجید پر یہ اعتراض جاری تھا کہ ایک ماہر آثار قدیمہ پیٹری نے ان اینٹوں کو جلی ہوئی شکل میں دریافت کر لیا۔ یہ اینٹیں عمارات بنانے کے لیے استعمال کی گئی تھیں اور یہ اینٹیں اس دور کی کچھ عمارتوں کی بنیادوں میں بھی پائی گئی تھیں، اور یہ وہ دور تھا کہ جب مصر پر فرعون کی حکومت تھی، جن سے مخالف مورخین کی یہ دلیل یکسر غلط ثابت ہو گئی کہ اس زمانے میں مصر کے لوگ اینٹوں کا استعمال نہیں کرتے تھے، اور یہ بات قرآن مجید کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت نکلا۔ قرآن مجید میں قدیم مصر کے بارے میں دی گئی معلومات بہت سارے تحقیقی حقائق کا انکشاف کرتی ہیں جو آج تک پوشیدہ رہے۔ یہ حقائق ہم پر یہ منکشف کرتے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک لفظ حتمی دانش کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ حامان ایک ایسا کردار ہے جس کا نام قرآن میں فرعون کے نام کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن میں 6 مقامات پر حامان کا ذکر فرعون کے نزدیک ترین لوگوں میں کیا گیا ہے، مگر حیران کن طور پر حامان کا نام تورات کے ان حصوں میں نہیں تھا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ کچھ غیر مسلم یہ تک کہتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدیم کتابوں میں درج کچھ موضوعات قرآن میں غلط طور پر منتقل کر دیے تھے، نعوذ باللہ، مگر قرآن کریم کی آیات کو سچ انہیں اس وقت ماننا پڑا جب قدیم مصری علاماتی تحریر 200 سال پہلے پڑھ لی گئی اور حامان کا نام ان کی قدیمی دستاویزات میں دریافت ہوا۔ ان دریافتوں سے پہلے قدیم مصری تحریر اور کتبہ جات سمجھے نہیں جا سکتے تھے، مگر ان علاماتی تحریروں کا راز 1799 میں اس وقت کھلا جب 196 قبل مسیح کے دور سے تعلق رکھنے والی ایک لوح جسے روزیٹا سٹون بھی کہتے ہیں وہ دریافت ہوئی۔ اس کتبے کی خاص بات اس پر بیک وقت 3 مختلف قسم کی تحریروں کی موجودگی تھی، جن میں تصویری، قدیم مصری سادہ علاماتی تحریر اور یونانی تحریر تھی۔ یونانی تحریر کی مدد سے قدیم مصری تحریر پڑھ لی گئی اور اس کتبے پر موجود تحریر کا ترجمہ ایک فرانسیسی ماہر جان فرانکوئی شیمپلن نے کیا۔ اس طرح ایک بھولی بھٹکی زبان اور اس میں موجود واقعات دنیا کے سامنے آئے اور قدیم مصری تہذیب، مذہب اور سماجی زندگی کے بارے میں معلومات ملی۔ ان تحریروں کو ڈیکوڈ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ حامان کا نام واقعی قدیم مصری تحریرات میں درج تھا۔ اس طرح جو حقیقت سامنے آئی وہ قرآن کے مخالفین کے غلط دعووں کے برعکس، یعنی حامان وہ شخص تھا جو مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، وہ فرعون کا معتمد اور وزیر تھا اور تعمیراتی کاموں میں مصروف عمل رہتا تھا، جس طرح کے قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا۔ اگرچہ یہ تمام غیر مسلم مورخین اپنی زبانوں سے اس بات کا اظہار تو نہیں کرتے، لیکن ان کے دل و دماغ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں جو قصہ آیا ہوا ہے وہ حرف بحرف حق اور سچ ہے، اور اس بات کا ایک بہت بڑا ثبوت فرعون کے حکم پر تعمیر کی گئی عمارت کے ان کھنڈرات سے بھی ملتا ہے کہ جس میں کئی خفیہ راستے دریافت ہوئے جو اس جدید زمانے کے انجینئرز کے لیے بھی کسی پہیلی سے کم نہیں تھے۔ خواتین و حضرات، آپ کو یہ قصہ سنانے کا مقصد آپ تک قرآن کی حقانیت کو پہنچانا تھا، اور اگر ہم اپنی کاوش میں کامیاب ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔